Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 8 today we'll discuss the important concept of reverse supply chain. Reverse supply chain is a concept which we have discussed unconsciously. Today we'll discuss it more consciously. Our learning objectives for today are divided in different modules. Module 1 talks about the difference between forward and reverse supply chain. Module 2 captures the need and importance of scope of reverse supply chain. Module 3 discusses the design of reverse supply chain, and Module 4 talks about the strategic points of reverse supply chain. We also discuss the advantages and challenges associated with reverse supply chain. And last but not the least, final module for today would be the Gadani Seaport. The Gadani Seaport would be covered under the Pakistani context, with all the relevant information which you have covered or which you would cover under the modules 1 and 2 and 3 and 4, so on and so forth. This is a very important concept. Reverse supply chain has been there from the days when businesses first started to fulfill the customer's requirement or needs. Customers often feel that their needs are not being fulfilled or satisfied by the product, and what they do is that they return the product. We have seen so many different examples in the recent past جو ہمارے بزنس ٹیکسٹ بکس کا بھی شاید حصہ ہیں, ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو نیوز چینلز ہیں یا جو نیوز پیپرز ہیں وہ ان خبروں کو کیپچر بھی کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے بھی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دوز ریلیونٹ ایگزامپلز لائک ٹویوٹا کمپنی کے ساتھ کچھ پرابلمز آئیں. ٹویوٹا کمپنی نے کہا کہ ہم اپنی تمام کی تمام ایک پرٹیکولر ماڈل کی جو کارز ہیں ان کو کال بیک کریں گے اور اس کی جو پرابلم ہے اسے ریکٹیفائی کر کے دوبارہ کسٹمر تک پہنچائیں گے. یا آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے الیکٹرانک کنزیومر گڈز ہیں ان کی اگر پرفارمنس خراب ہو جائے یا فار دیٹ میٹر اگر وارنٹی یا وارنٹی کے بعد کے ٹائم فریم میں اس کی ریپیئر کی پرابلم آتی ہے, تو اگین دا کانسیپٹ آف ریورس سپلائی چین از سین. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, ہم اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ کانشیسلی. سو پروبیبلی دس از دا ڈے جب آپ کانشیس طریقے سے ریورس سپلائی چین کو ڈسکس بھی کریں گے, اس کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. بیکاز جب کبھی آپ کسی اچھی انٹرپرائز کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو فارورڈ سپلائی چین میں کچھ بلٹ ان فیچرز ایسے نظر آئیں گے جس کے ذریعے وہ انٹرپرائز اپنی ریورس سپلائی چین کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر دیتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے تمام پروڈکٹس, ایسے تمام آئٹمس جو کسی انٹرپرائز کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں شاید سلو موونگ ہوں گے, اور جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈاؤن اسٹریم کے چینل پارٹنرز ہیں, چاہے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہوں یا ریٹیلرز ہوں یا فار دیٹ میٹر ہول سیلرز ہوں, وہ شاید ہمارے پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد ایک رسک انوالو کریں گے. اینڈ دیٹ رسک وڈ بی کہ وہ پروڈکٹ اگر کسٹمر نہیں خریدتا تو دے وڈ اینڈ اپ پیئنگ پرائز فار دیئر انوینٹری, اور اس انوینٹری کی پرائز کے ساتھ ساتھ ان کو ہولڈنگ کاسٹ یا کیرنگ کاسٹ یا ویئر ہاؤس کاسٹ بھی انکر کرنے پڑیں گے. سو واٹ ہیپنز از دیٹ ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی سچویشن جہاں پر ہم اپنے سپلائی چین کے ڈاؤن اسٹریم کے پلیئرس کو کسی حد تک فائدہ پہنچا سکیں, تو آپ کی جو انٹرپرائز ہوگی یا جو آپ کا اپ اسٹریم کا پارٹنر ہوگا وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے دیٹ ویل پرووائڈ یو ود این اپرچونٹی, چاہے وہ کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہی کیوں نہ ہو, کہ آپ جو بھی ہمارا پروڈکٹ رکھیں گے اور اگر وہ بکے گا نہیں تو یو کین ریٹرن اٹ ٹو اس. اور اس میں ایتھیکل پریکٹسز اپنی جگہ پہ, لیکن بزنس ورلڈ میں ان ایتھیکل پریکٹسز کا رواج کچھ اوور دا ایئرس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ڈاؤن اسٹریم پلیئر ہے وہ جان کے آرڈر زیادہ کر لیتا ہے, اور وہ جو آرڈر اس نے کسٹمر تک وہ پروڈکٹ پہنچانا ہوتا ہے وہ تو اپنی ڈیمانڈ فور کیسٹ کے مطابق وہ سیلز رجسٹر بھی کر لیتا ہے, بٹ ٹو دا سپلائر اور ٹو دا اپ اسٹریم مینوفیکچرنگ انٹرپرائز دا میسج گوز دیٹ لک, آپ کی جو پروڈکٹ تھی وہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوئی اور آپ کی جو پروڈکٹ کی سیلز تھیں وہ کم رجسٹر ہوئی ہیں. سو وی آر فیسنگ اے لاس اوور ہے.
سو ان certain industries this is a practice. آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ انسینٹیو دیں ڈاؤن اسٹریم کے جو پلیئر ہے یا چینل پارٹنر ہے اس کو آپ یہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کو پرچیز کیجئے, اپنی انوینٹری میں رکھیے, اور ہم آپ کو یہ انسینٹیو کے طور پہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ اگر پروڈکٹ کو نہیں بیچ سکیں گے تو آپ ہمیں ریٹرن کر دیجیے گا. بٹ اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں ہو صرف یہ رہا ہے دیٹ دی انوینٹری لیول اٹ از انکریزنگ ایز یو گو اپ دی سپلائی چین. آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے پاس انوینٹری لیول کچھ اور ہوگا, آپ کا جو انٹرپرائز ہے اس کے اوپر جو سپلائی کا یا جو پروڈکٹ کی انوینٹری لیول ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. اب نیوز پیپرز, میگزینس, یہ وہ ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ اگر یہ اسٹریٹجی فالو نہ کی جائے تو یقیناً آپ اپنے کمپیٹیٹر سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی ڈاؤن اسٹریم پلیئر کو مجبور کر رہے ہیں یا آپ انسینٹیو کے طور پہ ایڈیشنل اسٹاک کیری کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جو آبسولنس یا انوینٹری کی جو ایک ایکٹیو لائف ہے اس کے آگے اس ایکٹیو لائف کے وہ پروڈکٹ اپنی فادیت کھو بیٹھتی ہے. یا اگر نیوز پیپرز ہی کی بات کیجئے تو نیوز پیپر آج جو چھپے گا وہ ایک خاص پیریڈ آف دا ٹائم تک تو ریلیونٹ رہے گا. بیانڈ دیٹ اٹ وڈ اونلی بی کیرنگ سم ہسٹوریکل ویلیو. وہ آرکائیوز کے طور پہ تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن نو بڈی وڈ بی انٹرسٹڈ ان ریڈنگ دا نیوز پیپر آف یسٹرڈے. جو کل اخبار چھپا تھا اسے خریدنے کے کم ہی خریدار نظر آئیں گے. تو جو آبسلنس کی پرابلم آ رہی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپ اسٹریم کے جو پلیئرز ہیں وہی بیئر کر رہے ہیں, اور اسی کانسیپٹ کو ہم بل وپ ایفیکٹ کا رسک بھی دے دیتے ہیں نام. یہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ ان ایتھیکل پریکٹس کی آ رہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ آنی نہیں چاہیے, بٹ اٹ از فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس ایک پریکٹس بن گئی ہے کہ ہم ڈاؤن اسٹریم پلیئر اگر ہیں تو ہم اپنے اپ اسٹریم پلیئر کے ساتھ ایتھیکل انفارمیشن شیئرنگ نہیں کرتے. ہم اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ شاید وہاں تک پہنچاتے نہیں. لیکن اگر آپ نے کولیبوریٹو ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کا کانسیپٹ پڑھا ہو تو یو کین ایکچولی میک گڈ یوز آف دیٹ, اور آپ اس پرابلم کو کافی حد تک اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اوائڈ نہیں کر سکتے تو منیمائز کر سکتے ہیں. دیکھا بھی یہی گیا ہے دیٹ ان دی آٹو موبائل انڈسٹری جہاں پہ آپ کے جو ڈیلرز یا کار ڈیلرز ہوتے ہیں وہ آپ کی پرٹیکولر برانڈ آف ماڈل کی جو انوینٹری مینٹین کرتے ہیں اس میں اکثر یہ کانسیپٹ بہت واضح طور پہ وہ نیوز پیپرز کے ذریعے یا اپنے کسی پریشر گروپ کے ذریعے مشہور کر دیتے ہیں کہ دس پرٹیکولر برانڈ آف آٹو موبائل از ہیونگ سم پرابلمس, جبکہ اس کے جو پروفیشنل ریویوز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ انوینٹری لیول اپنے پاس جو مینٹین کرتے ہیں اسی کو واپس کر کے آپ ایز اے آٹو موبائل مینوفیکچرر ان سے پراپر طریقے سے اپنی ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے. اٹ از دیئر فار ویری امپورٹنٹ دیٹ یو اینالائز یور ڈاؤن اسٹریم پارٹنرز ہڈن کاسٹ, یا آپ اس کے ایسیٹس کو پبلکلی ویریفائی کروائیے کسی تھرڈ پارٹی آڈیٹر کے ذریعے, ورنہ آپ کی بزنس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. سملرلی وین یو آر ڈیلنگ ود ای کامرس, وہاں پہ آپ اکثر یہ دیکھیں گے دیٹ سم آف دی بزنسز ایز این انسینٹیو ٹو دا کنزیومر سجیسٹ کہ آپ ہماری اگر پروڈکٹ خریدیں گے تو ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری آف دا پروڈکٹ وی مے بی ایبل ٹو پرووائڈ یو ود کیش بیک. اگر آپ کو پروڈکٹ پسند نہیں آتا ہم آپ کو کیش بیک دے دیں گے. لیکن اس میں بھی کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں. اس میں کچھ پرابلمز کریڈٹ کی وہ ٹرمز جو آئیڈینٹیفائی آپ کی کریڈٹ کارڈ کی کمپنی اور اس پرٹیکولر ویب سائٹ یا اس بزنس اونر کے درمیان جو بھی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہوگا وہ کافی حد تک پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیے گا وین ایور یو آر ڈیلنگ ود اے سچویشن لائک دس یو وڈ more or less be following what we call the reverse logistics concept. کیونکہ ریورس لاجسٹکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے that if the product or if the component is not suitable یا وہ کسٹمر کی نیڈس کو فلفل نہیں کر رہا تو وہ کسٹمر اس پروڈکٹ کو یا کموڈیٹی کو ریٹرن کرے گا. when that commodity or product is being returned, this brings into action the reverse supply chain. اب ریورس سپلائی چین میں مور اور لیس سارے کے سارے وہی چینلز بھی آ سکتے ہیں یا یہ کوئی اور شکل بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ چینل اینڈ دیٹ چینل از
کہ وہ آپ اپنی پروڈکٹ کو چاہے وہ ڈیفیکٹو ہو, چاہے وہ آپ کی پراپر جو ریکوائرمنٹس تھی اس کو میچ نہ کرنے کی وجہ سے نان سوٹیبل قرار دے دی گئی ہو, آپ اس چینل کے حوالے کیجئے اور وہ پراپر اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹمز کے تحت جو بھی آپ کو ریٹرن اماؤنٹ کرنی ہوگی وہ آپ تک یا آپ کے اکاؤنٹ تک پہنچا دے گی. آپ اس کو اور اگر بہتر طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, وزٹ اینی ریٹیل آؤٹ لیٹ ان یور سٹی. آپ اس شہر کے کسی بھی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اسٹور پہ جائیے, وہاں پہ بھی آپ ریٹرن کا جو نظام دیکھیں گے یا جو سسٹم دیکھیں گے, مور اور لیس وہ ریورس سپلائی چین کے یا ریورس لاجسٹکس کے کانسیپٹ کو ہی کافی حد تک آپ کے سامنے پیش کر دے گا. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور فارورڈ اور ریورس سپلائی چین, you should be able to identify all those components, all those interfaces. جب آپ فارورڈ سپلائی چین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سپلائر یا انٹرپرائز یا ریٹیلر یا ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے ہوتے ہوئے کسٹمر تک پروڈکٹ پہنچانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ کسٹمر کو یا تو آپ فورس کریں گے کہ وہ کسی ایسی جگہ سے آپ کا پروڈکٹ حاصل کرے جہاں پر اگر آپ کا کمپیٹیٹر زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے تو شاید آپ کی پروڈکٹ کی جو افادیت ہے وہ نہ کسٹمر تک پہنچے اور نہ آپ کی بزنس انٹرپرائز کوئی پروفٹ رجسٹر کر سکے. سملرلی وین یو آر ڈیلنگ ود ریورس سپلائی چین, ریورس سپلائی چین میں جو آپ کی سپلائی چین ہے وہ ریورس میں چل پڑتی ہے, یعنی دا فارورڈ سپلائی چین جب کسٹمر واز دا لاسٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ کی سپلائی چین مکمل ہوتی تھی, تو یہاں پہ ریورس سپلائی چین میں کسٹمر از دا فرسٹ پوائنٹ یا پوائنٹ آف اوریجن جہاں سے آپ کی سپلائی شروع ہوتی ہے. وہ اس پروڈکٹ کو ریٹرن کرنے کے لیے چاہے کلیکشن کے کسی مخصوص سینٹر کے پاس چلا جائے یا اس کلیکٹرز یا کلیکشن سینٹر کے اوپر جانے کے بعد وہ آپ کو جو پروڈکٹ ہوگا along with پراپر ڈاکیومنٹیشن وہ ریٹرن کر دے گا. اب آپ کی بزنس ماڈل کی اسٹرینتھ ہے, چاہے تو آپ اسی پوائنٹ کے اوپر کسٹمر کو اس کا ریٹرن جو اماؤنٹ ہے, جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیجئے, یا یو فالو دا پروسیجر آف انسپیکشن ریسائیکل, اور اس کے بعد جب وہ پروڈکٹ پراپر طریقے سے ڈسپوز آف ہو جائے گا, اف اٹ از ناٹ فٹ فار یوز اٹ وڈ بی ڈسپوز لائک جیسے آپ ویسٹ ڈسپوزل کرتے ہیں. اف اٹ از in the same condition and it can be used or reused تو آپ اس کو accept کر کے اس کو پیمنٹ کر دیں گے. sometimes there is a situation, مان لیا کہ آپ کے پروڈکٹ کی جو اٹریکٹیونیس تھی یا افیکٹونیس تھی وہ تو اپنی جگہ پہ قائم تھی, لیکن ڈیو ٹو مس ہینڈلنگ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے یا امپراپر پیکیجنگ کی وجہ سے وہ پروڈکٹ ڈیمیج ہو گیا, تو پھر آپ کو پراپر اپنا جو بھی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے وہ فالو کرتے ہوئے ریورس سپلائی چین کے ذریعے اس پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور کسٹمر کو آف کورس پیمنٹ ریٹرن کرنی ہوگی. دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. جب کبھی آپ سپلائی چین کی بات کریں تو ریورس سپلائی چین کی ڈیفینیشن بھی آپ کو مور اور لیس کئی ایسے مستند سپلائی چین مینیجرز یا پروفیسرز کے ذریعے پہنچ جاتی ہے جس کو آپ کسی بھی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. وی ول ناؤ ڈسکس the important definition presented by Dr. Dale S. Rogers and Dr. Ronald S. Tibbin. اور وہ یہ کہتے ہیں that reverse supply chain is the process of planning, implementing, controlling the efficient, cost-effective flow of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from the point of consumption to point of origin for the purpose of recapturing value or proper disposal. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ فارورڈ سپلائی چین کی بات کیا کرتے تھے وہاں پر آپ پوائنٹ آف اوریجن کو امپورٹنس دے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ پوائنٹ آف کنزمپشن کو امپورٹنس دے رہے ہیں, تو یہ بات غلط ہوگی, بیکاز مور اور لیس یو آر اسٹل فالوئنگ دا سیم اسٹریٹجی, یو آر پیئنگ ایچ انٹرفیس دا سیم اماؤنٹ آف اٹینشن, primarily because of the fact that this is a supply chain. اور سپلائی چین میں جو بھی آپ کی ڈائریکشن ہو ویدر فارورڈ اور ریورس, the strength of the supply chain depends upon the strength of the weakest member.
تو اگر آپ کی کلیکشن پوائنٹ کے اوپر کوئی پرابلم ہے دیٹ وڈ بی ریفلیکٹڈ آن یور ریورس سپلائی چین. اگر آپ کی پرابلم انسپیکشن کی ایکٹیویٹی میں ہے تو اگین اٹ وڈ بی ریفلیکٹڈ آن یور ریورس سپلائی چین. سو دس برنگز اس ٹو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ ہماری جو انٹرپرائزز ہیں کیا ان کو ریورس سپلائی چین کی ضرورت بھی ہے یا ہم ایسے ہی سپلائی چین کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں. دا فیکٹ از دیٹ وی ڈو نیڈ دی ریورس سپلائی چین, اور اس کا پرسپیکٹو یہی ہے دیٹ اباؤٹ 15 to 18% of the products that are sold are always returned. In other words, اگر آپ نے 100 products اس قسم کی کموڈیٹی کے اپنے کسٹمرز تک پہنچائے تو there is a possibility that about 85 would be considered okay while 15 would be returned to you. جو گارٹنر کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک ریسرچ کمپلیٹ کی, اور اس ریسرچ کے بعد انہوں نے ایک رول اسٹیبلش کیا دیٹ اباؤٹ 30% آف دی پروفٹ فرام دا سپلائی چین اور فار دا بزنس انٹرپرائز از ایروڈیڈ اگر آپ ریٹرن یا جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ واپس آ رہے ہیں اسے پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے. آج تھوڑی سی امپروومنٹ ضرور آئی ہے بٹ وی آر اسٹل ان دی mid-20s رینج. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اپنی سپلائی چین کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اونلی دین یو وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ایڈریس دا بیسک ڈرائیورز آف ریورس لاجسٹکس اور ریورس سپلائی چین. سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ آپ کی ہائپر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ جو بن گئی ہے جس میں کمپٹیشن جو ہے وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن بن چکا ہے. وہاں پر آپ کی جو اکنامکس ہیں وہ سروائیول اکنامکس بن چکی ہیں. وہاں پر آپ کی جو گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہے وہ بھی کچھ اتنی زیادہ کسٹمر اورینٹڈ ہو رہی ہیں دیٹ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از دا ریسپانسبلٹی رادر دا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی آف دا انٹرپرائز دیٹ کنزیومرزم اور کمپیٹیونیس کی ڈومین کے اندر رہ کے وہ پراپر طریقے سے اپنی جو پروڈکٹ ہے جو کسٹمر کی نیڈس کو فلفل نہیں کر رہی یا اپنی افیکٹو لائف کو یا ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ یا اگر آپ نے پروڈکٹ لائف سائیکل پہلے سے پڑھا ہے تو وہاں پہ جو بھی انیشل سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ کا پروڈکٹ فیل ہو سکتا ہے وہاں پر اس پروڈکٹ کو ڈسپوز آف کرنا یا ریورس سپلائی چین کے ذریعے اپنے پوائنٹ آف کنزمپشن سے پوائنٹ آف اوریجن تک پہنچانے کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اب کوئی ایک انٹرپرائز نہیں ہے, کوئی انٹرپرائز کہے کہ میں تو صرف ایسے پروڈکٹس مینوفیکچر کرتی ہوں جس میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ ہماری وارنٹی پیریڈ کے بعد ہمارے پروڈکٹ کی ذمہ داری ہمارے اوپر تک آتی ہے. تو دیٹ وڈ بی اے gross misstatement of facts because most of the enterprises today are required to replace defective goods, repair the used products within and beyond the warranty time period, refurbish the existing or returned product, اور اگر آپ کی انٹرپرائز کی جو پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کرنے کی ابیلٹی تھی اس میں کوئی پرابلم آ گئی اور آپ نے کوئی سب اسٹینڈرڈ یا ایسا ہارمفل پروڈکٹ بنا دیا جس کی وجہ سے انسان یا ارد گرد کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے تو اسے بھی آپ کو خود ہی جا کے واپس لے کے آنا ہے. سملرلی ایک بات عام طور پہ یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ کچھ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ آفٹر اے پیسج آف ٹائم ڈیولپ سم کائنڈ آف ڈیفیکٹس یا ان کی جو ڈیگریڈیشن ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے تو اس کو بھی پراپر طریقے سے ڈسپوزل کرنا یا ڈسپوزل آف پروڈکٹ ویسٹ کرنا بھی آپ کی انٹرپرائز کی ذمہ داری ہوگی. سو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹس ہیں, ان کو آپ کسی بھی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کی جو انٹرپرائزز ہیں وہ مختلف چوائس اپنے پاس رکھتی ہیں کہ ہاؤ وڈ دے ڈسپوز آف دی پروڈکٹ تھرو ریورس لاجسٹکس. چاہے وہ ریکنڈیشننگ کو فالو کریں, چاہے وہ ریفربشمنٹ کو فالو کریں, چاہے وہ ری مینوفیکچرنگ کو فالو کریں, چاہے وہ ری سیلنگ کو فالو کریں, چاہے وہ ری سائیکلنگ کو فالو کریں. وین دے آر ڈیلنگ ود all these strategies they're actually trying to comply with the environment کی جو بھی requirement ہے اس کو fulfill کریں. Reconditioning میں کیا ہوتا ہے when a product is cleaned and repaired to return it should be returned in a way جس کے بعد لوگ کہیں کہ it is just like the new state. اسی طرح سے جب آپ refurbishing
یا ریفربشمنٹ سٹیج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے دیٹ یور پروڈکٹ اور یور کموڈٹی شوڈ بی ریپیئرڈ اینڈ میڈ ایز گڈ ایز نیو. اس میں کافی حد تک ریکنڈیشننگ والی ہی بات آ جاتی ہے. دا اونلی ایشو وڈ بی دیٹ اف یو آر ہیونگ اے ویری کریٹیکل پروڈکٹ ان ہینڈ, وہاں پہ ریفربشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں جن اسٹینڈرڈس کو آپ پراپر طریقے سے فالو کرتے ہیں, اور اس کی بھی انسپیکشن اور کمپلائنس کے بعد اٹ از آئدر ٹیگڈ اور آئیڈینٹیفائڈ دیٹ دس از ناؤ ریفربشڈ. اور اس ریفربش اسٹیٹ میں یہ اپنی جو بھی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو اس کی فلفلمنٹ ہے کنڈیشنز کی, جو آپ کی ایک طرح سے ایز اے سپلائر آف دیٹ پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر ہے, اس کانٹریکٹ کو پراپر طریقے سے اچیو کرنے تک محدود نہیں رہتی, بلکہ اس کی ڈسپوز آف کے یا ڈسپوزل تک بھی بات چلی جاتی ہے. سملرلی the third one is remanufacturing. Remanufacturing is a concept which you must have been exposed to. آپ کی انٹرپرائز میں کئی ایسے کیپٹل اکوپمنٹ یا ایسٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم سرٹن کمپوننٹس آف دیٹ اکوپمنٹ, ان کی ایکوریسی میں یا ریلائبلٹی میں کچھ کنسرنس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سو ون اسٹریٹجی از دیٹ یو آئدر ریپلیس دوز ڈیفیکٹو یا وون آؤٹ پارٹس ود نیو ونس, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جو پروسیسنگ ہے یا جو اپنی افادیت ہے اسے فلفل کرتے ہوئے اپنی انٹینڈیڈ فنکشن پرووائڈ کر دے گا ٹو دا کسٹمر. دی فورتھ ون از دا ریسیل پارٹ. Now resell strategy would be when a product or when a returned product is sold to another customer. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کئی ایگزامپلز ایسے موجود ہوں. It is quite possible جو کیپٹل ایسیٹس والے آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر لانگ ٹرم آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہاں پر یو کین ایکچولی ڈو دیٹ. واٹ ہیپنز از دیٹ آپ نے بہت مہنگا کوئی آئٹم خریدا, اس مہنگے آئٹم کو خریدنے کے بعد پتہ یہ چلا دیٹ we have access to even better product اور capital asset, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس capital asset کو ہم replace کر دیں with the more advanced version. تو آپ نے وہ اپنے original equipment manufacturer سے جو بھی آپ کا contract ہے اس کے تحت وہ dispose of کیا, اور وہ original equipment manufacturer either اسے recondition کر کے remanufacture کر کے refurbish کر کے resale کر دے گا to another customer. The fifth type of disposition choice is probably the most critical one. Not taking away anything from the earlier four parts, لیکن اس میں ریسائکل کا جب بھی لفظ آتا ہے تو you're actually trying to fulfill any regulatory compliance جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایسٹ کو ریکور بھی کر رہے ہیں. We are also trying to make sure that ہم کوئی environment کے خلاف بات نہ کریں. So جب آپ ریورس سپلائی چین کی بات کریں گے تو انوائرمنٹل اویئرنیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے. اینڈ آئدر دا ریورس سپلائی چین وڈ ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن انوائرمنٹ اویئرنیس, اور دا انوائرمنٹ اویئرنیس وڈ ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن یور ریورس سپلائی چین. اس میں گورنمنٹ ریگولیشنز بھی آ جاتی ہیں, تھرڈ پارٹی کمپلائنس بھی آ جاتی ہے, آپ کے کمپیٹیٹرس کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہیں, اور پھر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو چلا آ رہا ہے اس کے تحت کنزیومرس کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. سو دس ایکچولی پرووائڈز اس ود این اپرچونٹی ٹو ڈیفائن دا اسکوپ فار ریورس سپلائی چین. دا ریورس سپلائی چین از ناٹ ٹو بی ریلیگیٹڈ کہ یہ صرف اور صرف الیکٹرانک گڈس تک محدود ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, اٹ از مور اینڈ very actively involved with the fast moving consumer good items as well as pharmaceutical and oil and gas companies. پھر آپ نے نیوز پیپر اور پبلیکیشن انڈسٹری کی تو بات پہلے ہی کر لی. تو جب کبھی آپ اسکوپ کی بات کریں گے فار ریورس سپلائی چین, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دوز اسٹریٹجیز جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھی تھی. آپ نے ری مینوفیکچرنگ کو بھی دیکھا, آپ نے ریفربشمنٹ کو بھی دیکھا. تو جب اسکوپ کی بات ہو, ریفلنگ کی بھی بات ہوگی, ریپیئرس کی بھی بات ہوگی, پروڈکٹ ریکال کی بھی بات ہوگی, ریسائکلنگ کی بھی بات ہوگی, اور ری مینوفیکچرنگ کی بھی بات ہوگی. ریفلنگ میں تو ہم بہت زیادہ آج کل انرجی کرائسس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور تھوڑا بہت اس کا جو سلوشن ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں سوئی گیس یا نیچرل گیس جو انڈسٹریل اور کنزیومر یوز کے لیے
نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو پائپ لائن کے ذریعے وہ ریکوائرمنٹ فلفل کر دی جاتی ہے. بٹ دیر آر ادر سچویشنز جہاں پہ ہم ایک سلینڈر میں یا ایک انکلوجر میں اس گیس کو انکلوز کر کے کمپریس کر کے اپنی ریکوائرمنٹ فلفل کرتے ہیں. چاہے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آپ کہیں کہ میں نیچرل گیس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ اس سلنڈر کو استعمال کر لینے کے بعد ریپلیس کرتے ہیں یا ریفلنگ کے لیے یا تو آپ کے گھر سے کوئی جو بھی آپ کی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے چاہے وہ گھر سے آگے پک کر کے چلے جائیں یا آپ ان کے اسٹیشن پہ چلے جائیں اور وہ آپ کو خالی سلنڈر کی جگہ آپ کو ایک دوبارہ سے فلڈ کمپریسر کے ذریعے جو بھی اس کی والیوم ہے وہ کمپریس کر کے آپ تک وہ سلنڈر پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو آکسیجن، نائٹروجن یا وہ تمام گیسز جو انڈسٹریل یوزج یا ہاسپٹلس کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ریفلنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. سلنڈرز جو ہوتے ہیں انہیں فل کیا جاتا ہے، خالی سلنڈرز کو آپ ریٹرن کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کی ایف ایم سی جیز ہیں یا جو بیوریجز انڈسٹری کے ریلیٹڈ سافٹ ڈرنکس کی بوتلیں ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح سے ریفل کرتے ہیں اور عام طور پہ اس میں کوئی ایکسٹرا کاسٹ انوالو نہیں ہوتا. اس میں جو زیادہ پاپولر آپ کا سسٹم نظر آتا ہے وہ ہب اور اسپوک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. ان ادر ورڈس یو آئیڈینٹیفائی اے ہب اور وہاں پہ ہی آپ کے تمام جو ارد گرد کے ڈسٹریبیوشن والے سینٹرز ہوتے ہیں وہ آ کے وہاں سے اپنی سپلائی ریسیو کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے ریپیئرز اور ریفربشنگ کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سروس بیس پروڈکٹس کے لیے زیادہ سوٹیبل سمجھی جاتی ہے، چاہے اس میں ٹیلی ویژن سیٹس ہوں، آپ کے آڈیو سسٹمز ہوں، ڈی وی ڈی سسٹمز ہوں، فینز ہوں یا پھر کچھ ایسی مشینز ہوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. اس میں کوشش یہی کی جاتی ہے دیٹ یور مینوفیکچررز دے آر ایبل ٹو فلفل دی کسٹمر نیڈس تھرو ایپلیکیشن آف ریورس لاجسٹک سسٹمس. اور اس میں وارنٹی پیریڈ کے بیانڈ بھی آپ کو شاید تھوڑی سے پیسے دینے پڑیں ایز اے کسٹمر بٹ یو گیٹ دیٹ سروسز فرام دی انجینئرنگ فرم. اگر ایسا نہیں ہو رہا دین دیر از اے پرابلم. دا تھرڈ ٹائپ از دی پروڈکٹ ریکال. اس میں آپ نے کہا کہ ہماری جو پروڈکٹ تھی اس کو جب ہم نے کسٹمر تک پہنچایا آئدر ہماری R&D میں کوئی پرابلم تھی یا جب مینوفیکچرنگ ہو گئی تو ہم نے ٹیسٹ ڈرائیوز وغیرہ کی یا ہم نے ٹیسٹ رنس کیے تو پتہ چلا ہماری مشین میں یا آٹو موبائل میں یا پروڈکٹ میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری جو انٹرپرائز ہے وہ نہ صرف کسٹمر کو انکانشیسلی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اپنے جو برانڈ امیج ہے اس کو بھی متاثر کر سکتی ہے، بلکہ سب سے بڑی بات جو سیفٹی کنسرن ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی بھی دنیا کی گورنمنٹ کو پسند نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک عجیب سی سچویشن چلی آ رہی تھی دیٹ اباؤٹ 10,000 آٹو موبائلس بینگ ریکالڈ بائی مینوفیکچرر اے. پتہ چلا اسی کے کمپیٹیٹر نے مور اور لیس اسی کلاس میں یا اسی سے ملتی جلتی آٹو موبائل کی سب کلاسیفیکیشن میں جو اپنا پروڈکٹ تھا وہ بھی کال بیک کر لیا. تو یہ بات صرف آٹو موبائل انڈسٹری یا انجینئرنگ پروڈکٹس تک محدود نہیں ہے، فارماسوٹیکل کمپنیز میں بھی یہ پرابلم آتی ہے. فارماسوٹیکل کمپنیز میں تو ڈائریکٹ کیونکہ ہیلتھ کا ایشو آ جاتا ہے. ایسے تمام کیسز جو آپ نے شاید اپنی مارکیٹنگ کلاس میں پڑھا ہوگا جہاں پہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے چاہے اس وقت کی کمپنی گلیکسو جو آج گلیکسو اسمتھ کلائن اینڈ بیچم کہلاتی ہے یا جانسن اینڈ جانسن یا اگر آپ دیکھیں تو پھر سے ہم کنزیومر الیکٹرانکس کی طرف چلے جائیں تو آئی بی ایم اور سونی نے جو اب لیتھیم آئن بیٹری کی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کی تو انہیں نے اسے کال بیک کیا، یا نوکیا کی پرابلمز آئیں. اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں لیکن ریزن یہی ہے دیٹ دی انٹرپرائز از ٹرائنگ ٹو ناٹ اونلی کنٹرول دا ڈیمیج، امپروو دا سیفٹی کنسرن اور ڈیزائن پروڈکٹس وچ آر مور friendlier to the environment and to the end user, but also avoid litigation from the costly settlements. کیونکہ costly settlement چاہے وہ کورٹ کے اندر ہو یا کورٹ کے باہر آپ کے برانڈ امیج کو تو نقصان پہنچاتی ہے لیکن آپ کے ریونیوز کو بھی وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. تو یہ وہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو اسکوپ
کہ پری ٹیکس میں سپلائی چین اور اسپیشلی ریورس سپلائی چین کے لیے پتہ ہونی چاہیے. اسپیشلی جب آپ ریسائکلنگ یا ویسٹ ڈسپوزل کی بات کریں تو انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہو یا یوز پروڈکٹس کی ڈسپوز کی بات کرنے کی بات آ جائے یا ڈسپوزل کی بات آ جائے, اس میں صرف گورنمنٹس نہیں انوالو, اس میں یونائٹڈ نیشنز تک انوالو ہو چکی ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق مختلف گورنمنٹس کو جو اپنے پروڈکٹس کو پراپر طریقے سے اپنے کسٹمرز تک پہنچانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے, وہ ذمہ داری ایونچولی انٹرپرائز تک دے دی جاتی ہے. آپ کے سامنے جو زیادہ ایگزامپل آج کل پاپولر ہے وہ جرمنی کے ملک کا ہے. وہاں پر آپ کا جو بھی پروڈکٹ یا کنزیومیبل آئٹم اینڈ کسٹمر تک پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پہ ذمہ داری گورنمنٹ آف جرمنی نے اس انٹرپرائز کو دے دی ہے کہ آپ ہی کے اوپر اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ پیکیجنگ یا اس کے ریپرس کی ڈسپوزل کے اوپر آ جاتی ہے. دس از اگین اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دا کسٹمر وین ہی اور شی بائز دیٹ پروڈکٹ, اس کو ایک ایڈیشنل اماؤنٹ چارج کر لی جاتی ہے وچ از ایکولنٹ ٹو واٹ ایور دی کاسٹ از فار ڈسپوزنگ آف دیٹ ریپر یا اس کنٹینر کو یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ پیکیجنگ کا جو بھی آپ کا میکانزم ہے. تو دس اگین شوز اینڈ ریفلیکٹس کہ ہماری طرف ریورس سپلائی چین کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہی بلکہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے. سملرلی جب ری مینوفیکچرنگ کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کرٹیکل بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ تو ڈیولپ کنٹریز کا ایک بہت بڑا گمک ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر ذمہ داری ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے ایک آئل ٹینکر بنایا, میں نے ایک کروز شپ تیار کی, اس کو اس کی جو بھی ایکٹیو لائف تھی استعمال کیا, اس کے اوپر ریونیوز جنریٹ کیے. جب وہ بیکار ہو گئی, اپنی جو افیکٹو لائف تھی اس سے بیانڈ چلی گئی, ایک انوائرمنٹ ہیزرڈ بن گئی, تو میں نے کہا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کی کنٹری کو چلی جائے گی جہاں پہ اسے بریک کر دیا جائے گا اور اس شپ بریکنگ ایکٹیویٹی کے ذریعے وہاں پہ کچھ جابس کریٹ ہو جائیں گے اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ کوئی پریشانی فیس نہیں کرنی پڑے گی. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ ایون ری مینوفیکچرنگ پرووائڈز یو ایز ویل ایز دیٹ پارٹی جہاں پہ وہ چیز جا رہی ہے فائنل ڈسپوزل کے لیے ود این اپرچونٹی ٹو ایڈ ویلیو ٹو دا سسٹم. وہ ویلیو چاہے ریکلیمیشن کے ذریعے ہو, ریفربشمنٹ کے ذریعے ہو, دیٹ از بیانڈ دا ڈسکشن ایز آف ناؤ. آپ کو صرف اسکوپ کے مطابق اپنی ڈسپوزل پالیسی اور اسٹریٹجی آئیڈینٹیفائی کر لینی. اگر آپ کی انٹرپرائز میں یہ اسٹریٹجی نہیں ہے تو آئی کین اشور یو دیٹ ان دا ڈیز اینڈ ایئرس ٹو کم یور پرائمری آبجیکٹیو وڈ بی کہ آپ اپنی سپلائی چین کے ساتھ ساتھ اپنی ریورس سپلائی چین کو بھی پراپر طریقے سے الائن کیجیے ود دی بزنس آبجیکٹیوز آف دا انٹرپرائز. We now talk about another important concept which is the design of reverse supply chain. جب آپ ریورس سپلائی چین کی بات کرتے ہیں تو سپلائی چین کا جو بیسک کانسیپٹ فارورڈ سپلائی چین میں آپ نے کور کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. دیٹ از دی اسٹریٹجک اورینٹیشن along with the facilities and most importantly the network design. آپ نیٹورک ڈیزائن ہو سکتا ہے کچھ انٹرپرائزز اپنی فارورڈ ٹرانسمیشن آف سپلائی چین کے لیے بھی وہی استعمال کریں اور ریورس سپلائی چین کے لیے بھی وہی استعمال کریں. اس میں صرف جو ریورس فلو آف مٹیریل ہے along with ہینڈلنگ یا جو بھی آپ کے چینل کے پلیئرس کی رسپانسبلٹیز ہیں اور جو مینوفیکچرنگ انٹرپرائز کی آپ کی لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل بن جاتی ہے, بیکاز جو ٹرانسپورٹیشن سروسز آپ ہائر کریں گے یا اپنی اگر ڈیڈیکیٹڈ فلیٹ بھی استعمال کریں گے اٹ وڈ ناٹ بی وداؤٹ اینی کاسٹ. سو سپلائی چین کا جب بھی ڈیزائن ہوگا تو آپ کو اپنے نیٹورک کو پراپر طریقے سے الائن کرنا پڑے گا. اگر آپ کا فرسٹ سیگمنٹ جو کہ کنورجنٹ ون ہے وہ صرف اور صرف اس پوائنٹ آف ویو تک محدود ہے کہ میں نے جو بھی ریٹرنڈ پروڈکٹ ہے اس کو کسی ایک کنوینئنٹ لوکیشن سے کلیکٹ کر کے اپنی مینوفیکچرنگ یا اپنی جو بھی ڈسپوزل فیسلٹی ہے وہاں تک لے کے جانا ہے یا ریکوری فیسلٹی تک لے کے جانا ہے, تو وہ صرف ادھوری بات کر رہا ہوگا. ان ادر ورڈس یو وڈ نیڈ ٹو complement and supplement this first segment which is convergent in nature with a more divergent one in the second segment. Second segment aapka divergent one hoga and it provides the linkage with customers
ان اے وے کہ وہ ری یوزیبل مٹیریل کو آپ سے کلیکٹ کر سکیں یا آپ کی انٹرپرائز سے کلیکٹ کر سکیں. بٹ given any choice, any opportunity, it is integrated with the forward supply chain of the enterprise. We now talk about the strategic points of reverse supply chain. یہ ماڈیول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی آپ کے جو پہلے دو ماڈیولس کے کانسیپٹس ہیں وہ انڈائریکٹلی بلڈنگ بلاکس آف لرننگ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. The 4 important strategic points of reverse supply chain would be collection of returned or used products. ایسی جگہ جہاں پہ آپ اس یوز پروڈکٹ کو یا ریٹرن پروڈکٹ کو ریسیو کرتے ہیں اور اسے جمع کر لیتے ہیں. نمبر 2 از دا ٹیسٹنگ اور گریڈنگ پروسیس. آپ نے دیکھا کہ وہ پروڈکٹ واقعی اپنے اندر کوئی پرابلم لے کے بیٹھا ہوا تھا یا لوگ صرف اور صرف اپنی ایک ایگوئسٹک ایشو کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر رہے ہیں. ان کنٹریز لائک پاکستان ویئر the ethical values of business are still being written, یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آ جاتی. آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز نیٹ کے اوپر مل جائیں گے جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اباؤٹ موسٹ آف دی ریٹیل انڈسٹری فیس دا سیم سچویشن, آؤٹ سائڈ پاکستان ہو یا پاکستان کے اندر ہو, کہ کنزیومر اس پروڈکٹ کو اگر 90 ڈیز کی لمٹ میں ریٹرن کرنے کی بات آتی ہے تو ان دا لاسٹ ویک آف آپریشن وہ جا کے اس پروڈکٹ کو واپس کر کے ریپلیس کر لیتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم واٹ دے ڈو از کہ ایسے تمام الیکٹرانک گڈس جن کی ویلیو ذرا کم ہے, ورائٹی زیادہ ہے, وہاں پر آپ نے کہا کہ پہلے تو میں یہ لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا یا میں پہلے تو یہ ساؤنڈ باکس استعمال کر رہا تھا اور یہ ساؤنڈ سسٹم کو میں نے جا کے اسی پرائس ویلیو میں ایک بہتر ماڈل کے ساتھ ریپلیس کر لیا آفٹر اے پیریڈ آف 3 months. تو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. Similarly, the third point is reprocessing. The fourth one is redistribution. جب آپ ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو کلیکشن آف ریٹرنڈ یا یوز پروڈکٹس میں سب سے بڑی جو چنک ہے کاسٹ کی وہ نظر آئے گی. کیونکہ اگر تو ہائی ویلیو آئٹم ہے پھر تو آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو اور زیادہ کاسٹ انکر کرنے پڑیں گے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایف ایم سی جیز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ نے کہا کہ جو کلیکٹیو آئٹم تھا وہ ڈیفیکٹو تھا, اس کو شاید ریکارڈ کیپنگ کے ساتھ مینٹین نہ کیا گیا ہو اور آپ شاید اینڈ یوزر کو لوکیٹ بھی نہیں کر سکتے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود ریورس سپلائی چینس, ریٹیلرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز آر ڈپلائڈ فار کلیکشن آف ریٹرنس. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یا آپ شاید پہلے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. Similarly, when you're talking about testing or grading, اس اسٹیج میں آپ کو ایسی لوکیشن ڈیولپ کرنی پڑے گی جو ٹیسٹ یا گریڈ کر سکے یا انسپیکشن کر سکے, جس کے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ whether the product that is being returned is still carrying some value. کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ پروڈکٹ کسی نے ریپلیس کر دیا کہ میں نے آپ سے پروڈکٹ خریدا جس کی کمپوزیشن جو تھی وہ ایک ہائی گریڈ اسٹینلیس اسٹیل آئٹم کی تھی, اور جب کہ میں آپ کو ریٹرن کر رہا ہوں وہ کوئی لو گریڈ آف کاربن اسٹیل ہے جس کے اوپر اسٹینلیس اسٹیل کی کوٹنگ ہو چکی ہے. سو یو وڈ نیڈ اے فیسلٹی, اے ہیوج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ٹو انشور کہ میں اسے پراپر طریقے سے ریسیو کروں. یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی ان ایتھیکل پریکٹس کر دی جائے, اور یہ ہوتا بھی ہے. اٹ از ناٹ اے تھنگ جو کہ آپ کہیں کہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے. اٹ از اے ریئل لائف ٹائم سچویشن جس میں بہت زیادہ کمپنیز کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. سملرلی وین یو آر ڈیلنگ ود ڈیسینٹرلائزڈ سچویشن جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جو انٹرپرائز ہے وہ نارتھ میں موجود ہے لیکن جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کی اسٹرینتھ زیادہ ساؤتھ میں ہے, تو اگر پروڈکٹ اس وقت اپنا انٹینڈیڈ فنکشن فلفل نہیں کر رہا تو کسٹمر آپ کے پاس پروڈکٹ پہنچانے ناردرن پارٹ آف دا کنٹری تک نہیں آئے گا. وہ جنوب میں ہی آپ کی جو بھی پراپر ایک فیسلٹی ہوگی وہاں پہ وہ جا کے پروڈکٹ پریزنٹ کر دے گا, وہاں سے اس پروڈکٹ کی جو بھی ڈسپوزیشن یا ڈسپوزل ہوگی وہ کمپلیٹ ہو کر آپ کے مین ہب کے اوپر واپس آ جائے گی. The third strategy is reprocessing. Reprocessing is again a very critical stage. Reprocessing میں بھی capital investment بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ بھی دیکھا یہی جاتا ہے that facility would only be able to fulfill the reverse supply chain
اگر اس میں اکانومیز آف اسکیل کا کانسیپٹ امپلیمنٹ کیا جائے. ان ادر ورڈس اگر تو پروڈکٹ بہت زیادہ مہنگا ہے اور بہت زیادہ اس کی والیوم نہیں ہے, یو وڈ بی بیٹر آف ٹو جسٹ ریپلیس دا ڈیفیکٹو پروڈکٹ. آپ کسٹمر کی بات کو آنر کیجیے اور ریپلیس کر دیجیے. اگر ہائی والیوم آئٹم کے ساتھ ہائی ویلیو آئٹم ہے, پھر یقیناً آپ کو ایک فیسلٹی بنانی پڑے گی جہاں پہ آپ کو پراپر طریقے سے ریپروسیسنگ کر کے آپ کو نئے پروڈکٹس کے جو بھی فیچرز ہیں وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے پرووائڈ کرنے پڑیں گے ٹو دا کسٹمر. سملرلی وین یو آر ڈیلنگ ود ریڈسٹریبیوشن, یہاں پہ بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کنسالیڈیشن کریں اس طریقے سے کہ آپ کے جو رسپانسونیس ہے, ٹرانسپورٹیشن کے جو کاسٹ ہیں اور جو ٹائم ہے ڈلیوری ٹو دا کسٹمر, وہ بہتر طریقے سے مینج کیے جا سکیں. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا دیٹ اٹ شوڈ بی انٹیگریٹڈ ود دا فارورڈ سپلائی چین. اگر ایسا نہیں ہوگا یو وڈ فیس اے لاٹ آف پرابلمس. اور ری ڈسٹریبیوشنز میں کوئی پرانے اور نئے پروڈکٹس کو آپ پراپر طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی زمانے میں بات کہی جاتی تھی کہ آپ اپنے سپلائی چین کو ایک پروڈکٹ کے لیے مخصوص کر دیجیے. دیٹ ہولڈز ٹرو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور پیکیجنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں, پروسیجرز ہیں, وہ کافی بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو چکے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین, آپ نے اسکوپ کو ڈیفائن کر لیا, آپ نے مختلف اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کر لیا. یو آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ سم ایڈوانٹیجز اینڈ چیلنجز. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی دیٹ یو کین ریکور ویلیو فرام دا یوزڈ پروڈکٹس اور پروڈکٹس وچ آر سپوز ٹو بی ڈس لائکڈ بائی دا کسٹمرس. کس طرح سے؟ آپ کے پاس مختلف ڈیسیجن پوائنٹس ہیں. کلیکشن والا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا, انسپیکشن والا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ویلیو اس میں موجود ہے یا نہیں. سلیکشن کی اسٹیج پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس پروڈکٹ میں ویلیو ہے یا نہیں. یا جب آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیسیجن ہے whether this product is still having value or it is not having any value. اسی طرح سے ریکوری اسٹیج کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ whether this product is having any value or not. تو یہ سارے امپورٹنٹ ڈیسیجن پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جب ایڈوانٹیجز کی بات ہو تو ان تمام چیلنجز کی بھی بات کی جاتی ہے جن کے ذریعے آپ اپنے ایڈوانٹیجز کو انکریز کر سکتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیزائننگ اینڈ ڈپلوئنگ ریورس سپلائی چین یو وڈ فیس سرٹن چیلنجز. سب سے پہلے تو چینل ممبر اور انٹرپرائز مینوفیکچرر کنفلکٹ آ جاتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ نے شاید اپنی بزنس کی جو بیسک مینجمنٹ کی کلاسز ہیں اس میں یہ چیز پڑھی ہوئی ہے. رسپانسونیس کی پرابلم آ جاتی ہے, انفارمیشن سسٹمز کی ایڈیکویسی یا ان ایڈیکویسی کی بات آ جاتی ہے, پرابلمس ریلیٹڈ ٹو ریٹرنس آ جاتی ہے کہ ریٹیل سائڈ پہ جو ریٹرنس کا کرائٹیریا وہ شاید آپ فالو نہیں کر رہے, یا آپ کا جو پارٹنر ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو اس طرح کی ریلیشن شپ میں ہیلپ کر سکے. پھر ریورسیبل سپلائی چین کی جو نیڈ ریکگنیشن ہے وہ جب تک سے تمام سپلائی چین ممبرس تک ایکولی شیئر نہیں کی جائے گی, اس کی افادیت کسی طور پہ بھی نہ تو انٹرپرائز اٹھا سکے گی نہ کسٹمر اٹھا سکے گا. پھر پروڈکٹ لائف سائیکل کا جو کانسیپٹ ہے اگر وہ ٹھیک طرح سے سپلائی چین کے ممبرس کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا, اگین اے پرابلم, اور اس چیلنج کو اوور کم کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں. پھر ڈیٹا کلیکشن یا انفارمیشن سسٹمز کی عموماً ایپلیکیشن سائٹ کے اوپر یا ریئل لائف ٹائم ڈیٹا کے اوپر عموماً دیکھا گیا ہے کہ موجودگی نہیں ہوتی. پیپل ٹینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس وچ آر ٹریویل ان نیچر. ان ادر ورڈس وہ ڈیٹا کلیکشن میں بیسک کرائٹیریا کو بھول جاتے ہیں. پھر اگر ویب بیس سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ویب بیس سسٹمز میں ایسی پرابلمز وہ لے کے آ جاتے ہیں کہ بجائے کسٹمر کو اور انٹرپرائز کو فائدہ ہو, وہ صرف اور صرف آئیڈل ٹائم کو انکریز کر رہی ہوتی. پھر تھرڈ پارٹی انگیجمنٹ کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بھی بہت زیادہ پرابلمس ہیں. وی ناؤ ٹاک اباؤٹ اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از, جو ہم نے آج ریورس سپلائی چین پڑھی ہے اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت. اینڈ دیٹ کانٹیکسٹ از کہ پاکستان میں بھی جو کمپنیز یا جو انٹرپرائزز پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں ان کو شاید فارورڈ سپلائی چین کے کانسیپٹ کی تو اویئرنیس ہے, بٹ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دی ریورس سپلائی چین کانسیپٹ. وہ کس طرح سے؟ وہ آپ کو اس طرح سے بات سمجھ آ جائے گی کہ if you are in the textile industry or if you're in the leather industry
یو ٹیک اپ این آرڈر فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, آپ نے اس آرڈر کو کمپلیٹ بھی کیا, آپ کی جو پہلی کنسائنمنٹ جاتی ہے اس میں کوالٹی بہت اچھی ہے, بٹ دا سیکنڈ کنسائنمنٹ آنورڈس آپ کی کوالٹی میں کوئی ایسی ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں جو آپ کی پہلی کنسائنمنٹ کی کوالٹی کو بھی کسی حد تک میچ نہیں کر رہی ہوتی, اینڈ دا کسٹمر از نیچرلی ناٹ ہیپی ود دیٹ. واٹ ول ہیپن ایز پر یور کانٹریکچوئل ایگریمنٹ یو آر سپوز ٹو کمپلیٹ دا ریورس سپلائی چین. آپ پوائنٹ آف کنزمپشن سے وہ چیز حاصل کیجئے واپس اور اپنے پوائنٹ آف اوریجن تک لے کے آ جائیے. ہم اس کو فالو کرنے میں تھوڑا سا پس و پیش سے کام لیتے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وی آر لوزنگ آور بزنسز ٹو کمپیٹیٹرز آؤٹ سائڈ پاکستان. یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ کبھی کبھار آپ کی جو پروڈکٹ کی پروسیسنگ کے لیے کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے, دیٹ از ناٹ کمپلائنٹ ٹو دا انوائرمنٹل ریگولیٹری ریکوائرمنٹس آف دی کنٹری جہاں پہ آپ اپنے اس پروڈکٹ کو روانہ کر رہے ہیں. اگین دا سیم سچویشن, آپ کی یہ ایتھیکل اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے جس کو ہم اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں, اور نتیجہ آپ کے سامنے کہ ہماری آرگنائزیشنز یا ہماری انٹرپرائزز دوسری کنٹریز کی انٹرپرائزز سے پیچھے رہ رہی ہیں. پھر یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے دیٹ پاکستان میں جو آپ کو مختلف ملٹی نیشنل کارپوریشنز نظر آتی ہیں وہ ریورس سپلائی چین کے کانسیپٹ کو بہت بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں. If you have brought an air conditioner from a say manufacturer جو بنا پاکستان میں ہی رہے لیکن اس کی ایکچوئل جو لنکیجز ہیں وہ کسی دوسرے ملک سے نکلتی ہیں, ان کی ریورس سپلائی چین زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اے پیورلی ڈومیسٹک کمپنی. تو یہ ہیں پرابلمس, اور ان پرابلمس کا سلوشن آپ کے پاس ہے پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ یو آر مور نالجبل, یو آر مور equipped with all those information جو شاید آپ کے مقابلے میں باقی سپلائی چین مینیجرز یا لاجسٹکس مینیجرز نہ ہوں. یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ پاکستانی کانٹیکس میں آپ کے سامنے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کی بات کرنی ضروری ہے, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ جو بھی ابھی آپ نے ریفربشنگ یا ریکلمیشن یا مختلف جو ری مینوفیکچرنگ والی اسٹریٹجیز پڑھی تھیں, اور اس میں آپ نے جی کہا کہ پراپر ڈسپوزل آف دی پروڈکٹ, ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے دیٹ ڈیولپڈ کنٹریز سینڈ اٹ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان. تو گڈانی شپ یارڈ جو ہے وہ سیلویجڈ مٹیریل کے لیے یا ریکلمیشن مٹیریل کے لیے جس کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں ایک بہت اٹریکٹو جگہ ہے. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو پور مینیجریل ڈیسیجنس ان دا پاسٹ ہم اس کو اپنی اسٹرینتھ کے بجائے ویکنیس کی طرف لے گئے, اور اب پچھلے کوئی 3-4 سالوں میں ہم نے دوبارہ کوشش کی ہے کہ اس کو ریوائیو کریں. مائی سجیشن ٹو اینی آف دی سپلائی چین مینیجرز آؤٹ دیر, آئی ایم ٹاکنگ ٹو آل آف یو ورچوئل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, آپ کو چاہیے کہ تمام کے تمام اپنی جو پروکیورمنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ریسائیکل کیجیے. اباؤٹ 15-20% آف دا ٹائم a conservative outlook it would be fulfilled by your Gadani shipbreaking yard. یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ تھا. 30 سال پہلے 1983 میں it lost its attractiveness due to some policy matters جو شاید ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھے یا ہم اسے مینیجریلی پرسیو نہیں کر سکے, اور ہم بہت پیچھے چلے گئے اور ہم تیسری پوزیشن پہ آ گئے. ہم 1980s سے پہلے about 1 million metric ton of scrap جنریٹ کرتے تھے on annual basis from this particular ship breaking yard. اور یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ نارتھ ویسٹ آف کراچی میں تو موجود ہے, اور اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں لمبائی ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر, اور اس میں ایک وقت میں آپ 130 یا 132 شپس کو بریک کر سکتے ہیں. Now this is a huge capacity. اور جو زیادہ بڑی بات ہے وہ یہ ہے دیٹ دس فیسلٹی ہیڈ دا ایبلٹی اینڈ رادر از اسٹل ہیونگ دا ایبلٹی, جو اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش اور انڈیا میں 2 بڑے شپ بریکنگ یارڈز ہیں. اگر وہاں پر آپ کو 6 سے 7 مہینے لگتے ہیں شپ کو بریک کرنے میں, تو یو کین ایکچولی ڈو اٹ ان 40 to 45 days ان پاکستان ایٹ گڈانی.
یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ ایفیشینسی اور افیکٹونیس میں بہت آگے ہیں. اٹ از دا پور مینجمنٹ جس کی وجہ سے آپ کے پاس اب شپ بریکنگ کے لیے شپس نہیں آ رہی. اور جب آپ شپس کی بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اپنے لیکچر نمبر 7 میں جب آپ کانٹریکٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیوج شپس اوور ہیئر. ہماری ایسی شپس جو بہت زیادہ بڑی ہیں, ایسی بڑی شپس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 یا 20,000 لوگ جس پہ, یا آئل کے پورے شہر کی جو اگر ریکوائرمنٹ ہے پورے مہینے کی, وہ ایک آئل ٹینکر آ کے فلفل کر دے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری ویری لارج ویسل اوور ہیئر. تو وہ اگر آپ یہاں پہ بریک کر لیتے ہیں 40 سے 45 دنوں میں, تو یو آر ہیونگ اے لاٹ آف اپرچونٹی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ جو شپ ہوتی ہے وہ ایک شہر ہی ہوتی ہے, اور اس شہر میں تمام ضروریات زندگی, چاہے وہ آپ کی پلمبنگ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ آپ کی کنٹرول سے ریلیٹڈ انسٹرومنٹیشن کی بات ہو, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ باتیں ہوں, یا آپ کی ایسی تمام ضروریات زندگی والی اشیاء جو ہم شاید اگر کہیں سے اور سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت مہنگی ملتی ہیں, ان شپس کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس اسکریپ کو آپ پراپر طریقے سے بہت کم داموں میں اپنی یوٹیلائزیشن میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. کبھی گڈانی پہ 30,000 افراد کام کیا کرتے تھے, آج یہ تعداد کم ہو کے 6,000 تک رہ گئی ہے. بٹ وی آر امپروونگ, وی آر ری فوکسنگ اینڈ ری وائٹلائزنگ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو جب کبھی آپ ریورس سپلائی چین کی بات کرتے ہیں, جس قسم کی امپورٹنس وہ ایک انٹرپرائز کے لیے کیری کرتی ہے, اسی طرح سے ریورس سپلائی چین کسی بھی ملک کے لیے اتنی ہی افادیت رکھتی ہے. اگر ہم گڈانی کے سی پورٹ کو اپنی ریکلیمیشن سائٹ کے طور پہ ایک ہب والی پوزیشن بنا لیتے ہیں, تو وی مے بی ایبل ٹو رجسٹر اے لاٹ آف پروفٹس ان دا ڈیز اینڈ ایئرس ٹو کم. کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ جو کاسٹ ہے وہ ایسے پروڈکٹس کی یا ایسے سیلوج پروڈکٹس کی دبئی کی مارکیٹ سے ہے دیٹ یو اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائز بائی پرچیزنگ آل دوز آئٹمس فرام دبئی, جو شاید آپ کو بہت سستے دام پاکستان میں ہی میسر آ سکتے ہیں. تو دس از اے کوشچن آف فیتھ ان آر سسٹم, اینڈ آئی ہیو فیتھ ان آل دا ورچوئل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہ آپ اپنی جو اسائنڈ ٹاسک ہے سپلائی چین مینیجرز یا لاجسٹکس مینیجر, یو وڈ بی ایبل ٹو fulfill this requirement, اور آپ پاکستان کو فائدہ پہنچائیں گے. Enterprises would continue to spend more and more on the forward supply chain, but they are no longer in a position to ignore the reverse supply chain. کیونکہ reverse supply chain جو ہے وہ efficient اور effective تو ہے, it also brings benefits. It also brings benefits to the customer loyalty, brand image, or competitive advantage. Thank you very much for your attentive listening. Hopefully the discussion on important and critical concept of reverse supply chain would enable you to help your enterprise achieve and sustain its short and long-term objectives. Khuda Hafiz.